ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين صدق الله مولانا العلي العظيم. جب کوئی آدمی سچی بات لوگوں کے سامنے پیش کرے اور جواب میں اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کو ستایا جائے، تو فطری طور پر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری بات کا انکار کرنے والے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، ان پر عذاب نازل ہونا چاہیے۔ یہ ایک طبیعی اور فطری بات ہے، اور اس طرح کا خیال سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں اگر پیدا ہوتا تو بجا تھا کہ وہ مکہ معظمہ میں جن تکلیف دہ حالات سے گزر رہے تھے انہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قدم قدم پر رکاوٹیں تھیں، یہاں تک کہ سوشل بائیکاٹ تک کر دیا گیا۔ 3 سال سے زیادہ اس مصیبت میں اور پریشانی میں نہ صرف پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بلکہ آپ کے پورے خاندان والے مبتلا رہے۔ تو ایسے میں جتنا بھی
دشمنوں کے بارے میں سزا اور عذاب کا خیال آئے وہ کم ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت کو سب سے بہتر جاننے والے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے بار بار مختلف انداز سے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے رب نے جو فیصلہ کر رکھا ہے آپ اس پر ثابت قدم رہیے اور اپنی طرف سے کوئی جلد بازی والی بات نہ فرمائیے، اور اس کو ذہن نشین کرانے کے لیے حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی گئی کہ ذرا ان کا واقعہ ذہن میں رکھیے، جس کی تفصیل اس سے پہلے سورہ یونس میں، سورہ انبیاء میں اور سورہ صافات میں آ چکی ہے، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو نینوا کے علاقے میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، جہاں کی آبادی 1,00,000 سے کچھ زائد تھی۔ 7 سال تک حضرت یونس علیہ السلام ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ لوگ انکار کرتے رہے۔ بالآخر جب وہ بالکل ان سے نا امید ہو گئے تو انہوں نے ان کے سامنے یہ پیشین گوئی کی کہ 3 دن کے اندر اندر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ تیسرا دن ہوتے ہوتے ان پر ایک نہایت خطرناک قسم کا سیاہ بادل چھا گیا، جس سے دھواں نکلتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ سیدنا حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام یہ سمجھے کہ بس اب عذاب آیا چاہتا ہے، اس لیے خود اپنے طور پر آدھی رات میں اس بستی سے نکل پڑے۔ ادھر یہ ہوا کہ جب یہ عذاب کا بالکل لوگوں کو یقین ہو گیا تو وہ گھروں سے نکل کر میدان میں آئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں گریہ وزاری شروع کی، اور ان کی زبانوں پر یہ جملے آئے کہ یونس علیہ السلام جس بات پر ایمان لائے ہیں ہم بھی اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ گویا پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی اور اس نے توبہ کر لی، اور وہ سب تلاش کرنے لگے سیدنا حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو، لیکن یونس علیہ السلام تو وہاں سے نکل چکے تھے۔ ادھر یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک دریا میں کشتی میں سوار ہوئے، درمیان دریا میں وہ کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ ملاح نے کہا کہ میری کشتی جبھی بھنور میں پھنستی ہے جب اس میں کوئی ایسا غلام ہوتا ہے جو آقا کی مرضی کے بغیر آ گیا ہو۔ تو سیدنا حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو احساس ہوا کہ شاید اس کا مصداق میں ہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کے بغیر میں بستی چھوڑ کر آ گیا۔
چنانچہ وہ بیچ دریا میں اتر گئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دریا سے دریائے فرات مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے اندر محفوظ کر لے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ بعض روایات میں ہے کہ 40 دن تک رہے۔ اسی لیے حضرت یونس علیہ السلام کو سورہ انبیاء میں ذنون کہا گیا ہے، مچھلی والا، اور یہاں سورہ القلم میں صاحب الحوت کہا گیا ہے، یہ بھی مچھلی والے کے معنی میں۔ نون اور حوت دونوں مچھلی کے معنی میں آتے ہیں۔ اب حضرت یونس علیہ السلام بہت زیادہ غم زدہ تھے اور اندر اندر گھٹ رہے تھے، اور کئی غم ان کے اندر جمع ہو چکے تھے۔ پہلا غم یہ تھا کہ قوم ایمان نہیں لائی، اتنی محنت اس پر کی۔ دوسرا غم یہ تھا کہ عذاب نازل نہیں ہوا قوم پر۔ تیسرا غم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ کر نکل آئے۔ اور چوتھا غم یہ تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں۔ تو غم پر غم ہے، اس لیے یہاں پر فرمایا گیا کہ وہ مقذوم ہیں جن پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ لیکن اس پورے عرصے میں کمال یہ تھا کہ سیدنا حضرت یونس علی نبینا وعلیہ السلام کسی بھی لمحے اللہ تبارک و تعالی سے غافل نہیں رہے، بلکہ اس سے فریاد کرتے رہے، اس کو پکارتے رہے، اپنی طرف سے عاجزی کا اظہار فرماتے رہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں فرمایا گیا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ انہوں نے اندھیریوں در اندھیریوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا اور یہ کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، اور میں ہی تھا حکم نہ ماننے والوں میں۔ اسی آیت کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے جو پریشانی کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نعمت اور فضل و کرم کی بارش فرمائی، اور مچھلی کا حکم ہوا کہ اس امانت کو ساحل پر الٹ دے۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کی کیفیت بہت خستہ تھی، مچھلی کے پیٹ میں مسلسل رہنے کی وجہ سے کمزوری اور نقاہت بے حد ہو گئی تھی۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس ساحل پر جہاں آپ کو مچھلی نے اگلا تھا پھر کدو کی بیل پیدا فرمائی، جس سے آپ کو ظاہراً اور باطناً نفع پہنچا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کمالات کو جو پہلے سے آپ کو عطا کیے گئے تھے ان کو برقرار رکھا، اور دوبارہ اپنی قوم کی طرف آپ واپس تشریف لے گئے۔ تو اس واقعے کو سنا کر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ ان دشمنوں پر عذاب کے نزول میں جلدی نہ کریں،
کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کس بات کی متقاضی ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ عذاب تو نہیں آیا، لیکن یہ کہ پورا کا پورا خطہ مکہ معظمہ اور اس کے اطراف کا دین اسلام سے منور ہو گیا، اور گھر گھر سچا دین پہنچ گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ہدایت اور یہ اسلام کی دولت سے مشرف ہونا یہ عذاب سے بہت درجہ بہتر ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا پہلے سے فیصلہ تھا۔ فرمایا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، تو آپ جمے رہیے اپنے رب کے حکم پر، اور آپ مچھلی والے کی طرح مت ہوئیے۔ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، جب انہوں نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، بڑی ٹینشن اور پریشانی میں تھا، لیکن اس حالت میں بھی اس نے اللہ کو پکارا۔ لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر انہیں آپ کے رب کا احسان نہ سنبھالا دیتا تو وہ تو ڈالے ہی گئے تھے چٹیل میدان میں، تو وہیں رہ جاتے الزام کھا کر۔ یعنی اگر اللہ کی رحمت اور احسان اور فضل و کرم نہ ہوتا تو یونس علیہ السلام کو یہ مقام نہیں مل سکتا تھا۔ تو اللہ کا کرم ان کے ساتھ ہوا کہ مسلسل وہ اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کرتے رہے، ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہے۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، پھر ان کو ان کے رب نے نوازا اور ان کو نیکوں میں شامل فرمایا، یعنی بدستور وہ نیکوں میں رہے۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اب کسی شخص کو دنیا میں ذرہ برابر بھی بدگمان رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، انہوں نے کوئی بدنیتی سے کوئی کام نہیں کیا، ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے یا حکم عدولی کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو اب کسی کو یہ موقع نہیں ہے کہ ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی لب کشائی کرے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے امت کو تنبیہ فرمائی، بہت ہی بہترین اور خوبصورت انداز میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے یہ مت کہا کرو کہ پیغمبر علیہ السلام حضرت یونس سے افضل ہیں، کہ کہیں کسی کے دل میں حضرت یونس علیہ السلام کی شان میں کوئی بال نہ آ جائے، اس لیے آپ نے یہ تنبیہ فرمائی ہے۔ جو واقعات پیش آئے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اعتبار سے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے منتخب بندوں میں شامل فرمایا، اور اس کا اعلان قرآن کریم میں ہو گیا صاف طور پر، تو اب کسی کو چون چرا کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے
اور اختتام میں بھی اسی مضمون کو دہرایا گیا ہے جس سے اس سورت کا آغاز ہوا تھا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ یہ جو مکے کے لوگ ہیں جو آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، ان کی ایک حرکت یہ ہے کہ جب آپ ان کو قرآن پاک پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ آپ کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں، اور بعض تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ نظر بعض لوگوں کو بلا کر آپ پر نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی پر نظر لگ جاتی ہے تو آدمی اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود اس کا دل اندر سے بجھ جاتا ہے اور کام اس سے نہیں ہو پاتا، وقت گزر جاتا ہے، ایک اندر سے جو بشاشت کی کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان کا بھی منشا یہ تھا کہ حضور پر نظر لگواؤ تاکہ آپ جس حوصلے اور ہمت اور قوت کے ساتھ دعوت کا کام انجام دے رہے ہیں اس میں خلل پڑ جائے۔ تو روایات میں ہے کہ وہ لوگ نظریں لگاتے، آپ ایک جملہ کہتے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ قوت اور طاقت تو صرف اللہ کے پاس ہے، تمہارے نظر لگانے سے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اس طرح کی نظر بازیوں سے آپ پر ذرہ برابر کوئی اثر نہیں ہوا، اور آپ حسب معمول قرآن پاک کی تعلیم اور دین کی نشر و اشاعت میں مشغول رہے، اور آپ کے دشمن ناکام اور نامراد ہوتے رہے۔ فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور منکر لوگ تو اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو اپنی نگاہوں کے ذریعے سے اپنی جگہ سے ہٹا دیں، کام میں خلل ڈال دیں، ذہن کو بدل دیں، دل و دماغ کو متاثر کر دیں۔ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی یہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے۔ تو جیسے شروع میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا القلم وما یسطرون کی قسم کھا کر کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ ان کا دعویٰ تھا جس کا جواب شروعی صورت میں دے دیا گیا کہ یہ کہتے ہیں مجنون ہے، حالانکہ آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں، اور آپ کی زبان سے جو قرآنی آیات نکل رہی ہیں یہ آپ کی اپنی نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے تمام عالم کے لیے، تمام جہانوں کے لیے۔ اسی پر سورت کا اختتام ہوا ہے۔ فرمایا وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور قرآن تو نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ کوئی یہ سمجھتا ہوگا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے لیے ہے، تمام جن و انس کے لیے ہے۔ اس کے اندر جو ہدایات ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو نصیحتیں ہیں، وہ سب کے لیے کارآمد ہیں۔ ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف مسلمانوں تک محدود ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی
جس کو بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیں گے وہ ضرور قرآن کو پڑھے گا تو اس کے ذہن کے دریچے کھل جائیں گے، اس کا ضمیر پکار اٹھے گا کہ اس سے بہتر کوئی ہدایت نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جس شخص کو کوئی نظر بد لگ جائے تو اگر وہ یہ آیتیں پڑھے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، تو انشاءاللہ نظر بد کا اثر زائل ہو جائے گا۔ ویسے نظر لگنا برحق ہے، حدیث میں فرمایا گیا ان العین حق، اور اس کے ازالے کی تدبیریں بھی مختلف بزرگوں اور مشائخ سے منقول ہیں، آدمی ان کو اختیار کر سکتا ہے، بعض احادیث شریفہ میں بھی آیا ہے۔ تو نظر لگنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن آدمی اللہ پر یقین رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتماد ہو تو انشاءاللہ اس کے مضر اثرات سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو اگر کوئی چاہے تو ان آیتوں کو نظر اتارنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ایمان کی چاشنی لذت اور حلاوت نصیب فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں، دارین کی عافیت سے نوازیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔